نہ ہوتا نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا تھا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ہوا جب غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا، ہوا جب غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا، نہ ہوتا گر جدا تن سے تو زانوں پر دھرا ہوتا، ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ تمام حمد و ثنا خالق کائنات کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہے تمام جہانوں کے نظام۔ معزز سامعین کرام، عزیزان گرامی، وطن کے مقدس پاسبانوں، میں ہوں آپ کا میزبان سید عمار بابر، ایک بار پھر آپ کے ساتھ میری رفاقت اس خوبصورت ٹرانسمیشن جو کہ یکم رمضان المبارک سے آج الحمدللہ براہ راست آج تک آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اور آج 12 پروگرام براہ راست ہم کامیابی سے الحمدللہ نشر کر چکے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان نشریات کے ذریعے نہ صرف فلاح کا کام ہو رہا ہے بلکہ اس سے انسانیت کی خدمت کا بھی کام لیا جا رہا ہے، اور انسانیت کی خدمت ہی جیسا کہ پچھلی نشستوں میں ہم نے اس بات پر سیر حاصل مطالعہ کیا کہ انسانیت کی جو خدمت ہے وہی اصل میں انبیاء کا بھی شیوا رہا اور ان نیک لوگوں کا بھی شیوا رہا، اور وہ اللہ رب العزت کے مقرب وہ افراد، وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت اپنے قرب کی دولت سے نوازتا ہے، ان کا بھی شیوا انسانیت کی خدمت ہے۔ تو لہٰذا یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ابھی اس کی شروعات ہے، اور مغفرت کا یہ عشرہ جاری و ساری ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ان دنوں کو اس انداز میں گزاریں گے کہ اللہ رب العزت کے قرب سے ہم مالا مال ہونے کی کوشش کریں گے تاکہ رب العزت ہمارے معاملات میں آسانی فرمائے۔ ناظرین کرام، نظم و ضبط کا اسلام میں بہت ہی زیادہ یعنی کہ نظم و ضبط کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر کے آج تک کے تمام معاملات کو دیکھ لیجئے، سب سے امپورٹنٹ اور سب سے جو آسان اگزامپل ہے وہ نماز کی ہے کہ 5 وقت ہم دن میں نماز ادا کرتے ہیں، وقت پر اذان ہوتی ہے، ایک مخصوص وقت پر ایک اذان دی جاتی ہے، وہ فجر کی ہوتی ہے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اور اس میں مخصوص انداز میں نمازوں کو ادا کیا جاتا ہے۔ جب ہم مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قطار در قطار، رویا برویا افراد کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک آواز پر لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کی آواز کے اوپر وہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے سروں کو سجدہ ریز کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بات سے، اس اثر سے یہ تعلق ہم لے سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو نظم و ضبط کی کتنی زیادہ پاسداری ہے، اور رب العزت نے نظم و ضبط کو کتنی اہمیت دی ہے، یعنی کہ ڈسپلن۔ لہٰذا دنیا کی ان تمام قوموں کو، ان تمام ڈپارٹمنٹس کو، ان کامیاب لوگوں کو دیکھیے جس میں ڈسپلن کے معاملات کو آپ جا کر کے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈسپلن ہی اصل میں ان کی کامیابی کی اساس ہے۔ لہٰذا ڈسپلن کو اپنی زندگی میں پیدا کیجئے، ڈسپلن سے زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ ڈسپلن آپ کو کامیابی کے راستے پر لے کر کے جاتا ہے، اور ڈسپلن آپ کو لوگوں میں، دنیا میں مقبول بھی کرتا ہے۔ کیونکہ آج وقت کم ہے اور میرے پاس بڑے معزز گیسٹ یہاں پر موجود ہیں، تو ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت ہماری خوش نصیبی ہے کہ ممتاز عالم دین مفتی فیض رحمان اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ہم دین کی باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ تو آپ سے انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ ان کے ساتھ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں آج کے اس ایوان میں ممتاز سوشل ورکر بخت خان صاحبزادہ، جو کہ چیئرمین ہیں صاحبزادہ ویلفیئر ٹرسٹ کے۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگ رہا ہے، بڑا اچھا گلدستہ آج ہمارا سجا ہوا ہے، مفتی صاحب بھی ہیں، آپ بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ کی پروگرام کی دعوت کی خوش آمدید کہتے ہیں ہم لوگ۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں دعوت دی۔ نہیں، آپ ہمارے لیے معزز ہیں، ہمارے مہمان ہیں، اور مہمانوں کو عزت دینا
یہ ہمارے نبی کا شیوا ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو ہم انہی کے پیروکار ہیں۔ ان کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں نایاب ناز، نذرانہ نعت پیش کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کچھ دیر کے بعد سعادت حاصل کریں گی، اور میں بلا تاخیر انہی سے ان کو دعوت دوں گا کہ نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور اس محفل کا آغاز کریں نذرانہ نعت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے، ترستی ہے میری آنکھیں، ترستی ہے میری آنکھیں، روضہ دکھا دیجیے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے، مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے، مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے، مجھے بھی ان گلی کوچوں، مجھے بھی ان گلی کوچوں میں رہنے کی جگہ دیجیے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے۔ مدینے میں ہمیں بھی اب بلا دیجیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، میرے آقا مجھے بھی اب مدینے میں بلا لیجئے۔ نایاب ناز نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر کے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور کر رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اسی طریقے سے تابندگی اور کشادگی عطا فرمائے۔ میں بلا تاخیر مفتی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں اور ان سے عشرہ مغفرت کے حوالے سے کچھ جاننا چاہوں گا تاکہ میرے علم میں کچھ اضافہ ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔
یہ عشرہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ عشرہ مغفرت کے حوالے سے ہے، بے شک اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو شخص گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، اپنی جان پر ظلم کرے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر وہ اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرے، اللہ رب العزت سے معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیمہ، مہنگائی کا مارا ہوا باپ اپنے نافرمان بیٹے سے اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا اللہ اپنے نافرمان بندے سے جلدی راضی ہو سبحان جاتا ہے۔ اللہ، اس نے تو بڑے واضح الفاظ میں فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے پیغمبر میرے بندوں کو بتلا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، نہایت ہی مہربان ہوں۔ ایک اور مقام پر فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہو هو الغفور الرحیم، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اگر تمہارے گناہ بہت زیادہ ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت کہیں اس سے بڑھ کر ہے، اللہ کی رحمت تو بہت زیادہ ہے۔ اور حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری دنیا اگر انسان اس کے گناہ اتنے بڑھ جائے کہ پوری زمین اور آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے وہ بھی اس کے گناہوں سے بھر جائے اور وہ آ جائے اللہ سے معافی مانگے، اللہ رب العزت وہ سارے گناہ معاف کر دے گا، وہ اتنا مہربان بادشاہ ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب ایک بوڑھا گناہگار اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے جس نے ساری زندگی تکبر میں گزاری، پوری زندگی غرور میں گزاری، زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں کی، لیکن اب آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کانوں سے سنوائی چلی گئی، زبان سے گویائی چلی گئی، دماغ شل ہو گیا، کمر جھک گئی، ہاتھ لرزنے لگے، پاؤں کانپنے لگے، وجود لڑکڑانے لگا، اور سب سے بڑا المیہ جیب بھی خالی ہو گئی، اولاد بھی پرواز کر گئی، اب ساری دنیا سے ٹکرایا ہوا یہ بوڑھا گناہگار اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، لیکن آج یہ سفید بال لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، میں اللہ کو اپنے بندے کی سفید بالوں سے حیا نہیں آتی، آج بیٹے کو باپ کے سفید بالوں سے حیا نہیں آتی، لیکن اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ اس کو اپنے بندے کی سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ تو رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ ویسے بھی اللہ کی رحمت ہے، ویسے بھی اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، بس ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اچھا میں مفتی صاحب سے اس حوالے سے سوال کروں گا کہ کیا کوئی شرط بھی ہے توبہ کے لیے کہ اللہ رب العزت سے جب ہم توبہ مانگتے ہیں تو اللہ پاک نے کیا کوئی ایسی بیچ میں کچھ شرط بھی پروردگار نے رکھی ہوئی ہے؟ بالکل بالکل، توبہ کہتے کس کو ہے، اس کے اندر تمام شرائط آ جاتی ہے۔ توبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گزشتہ گناہوں پر نادم بھی ہو جائے، شرمندہ بھی ہو جائے۔ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، مولانا صاحب سے میں نے سوال کیا، اس کو جاری رکھیں گے، بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، اس کو آپ سنیے گا ضرور۔ میرے ساتھ موجود ہیں رضوانہ حسین جو نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی کلام یا کوئی نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے تو تمام حاضرین کو السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے
میلا نہیں ہوتا محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتی ہے میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتی ہے کبھی اہل محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کا نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کا زبان میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا رضوانہ حسن بارگاہ کشور کونین رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنی خوبصورت نعت پیش کی انشاءاللہ تعالی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ملاحظہ کر رہے ہیں آپ رمضان المبارک کی براہ راست ٹرانسمیشن جو کہ یکم رمضان المبارک سے پیش کی جا رہی ہے اور امید کرتا ہوں کہ بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ موجود ہیں بخت خان صاحب جو کہ ایک ویلفیئر چلا رہے ہیں صاحبزادہ ویلفیئر کے نام سے ہے میں ان کی طرف بڑھتا ہوں اور ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ اپنی اس ویلفیئر کے حوالے سے بتائیے گا ایسوسیشن کے حوالے سے میں صاحبزادہ ویلفیئر سوسائٹی کے نام پہ ایک ویلفیئر چلا رہا ہوں ماشاءاللہ سرجانی ٹون خیر محمد ویلیج میں میرا اپنا ذاتی آفس ہے ویری گڈ تو اسی اب 15 سال ہو گئے وہاں پہ ہم پریائی کیمپ میڈیکل کیمپ اس سے علاوہ جو ہے سستا کھانا گھر بھی بنایا جس میں 10 روپے روٹی ملتا ہے کیا بات ہے کیا بات اور اس سے علاوہ جو ہے آسان گھر کا پروگرام بھی ہے ہمارے پاس جن لوگوں کا گھر نہیں ہے یا کرائے پہ رہتے ہیں تو ان کو گھر بھی انسٹالمنٹ پہ بنا کے اور مطلب بہت کم ایڈوانس پہ قبضہ مل جاتے ہیں ان کو قبضہ ان کے گھر ان کے حوالے کرتے ہیں اور وہ بہت بڑی بات کرائے کے طور پہ مطلب وہ اپنا جو بقائی جات ہے وہ ادا کر دیتے ہیں واہ 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 اس سے علاوہ جو ہے
اور بھی اس طرح خواتین سستے کے کھانے لیے کا میں نے سنا ہے کہ میرے پاس موجود ہے آپ کے حوالے سے کہ سستا کھانا بھی آپ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. جی جی سستا کھانا وہی 10 روپے روٹی کے حساب سے، اور سالن بھی بہت انتہائی کم قیمت میں، کم قیمت. جس مزدور طبقہ ہے یا کوئی جو لوور جن کی آمدنی کم ہے؟ ہمارے جو وہاں وہ جو علاقہ ہے وہ پسماندہ غریب علاقہ ہے، اس میں بہت غربا ہے، بہت غربت ہے اس میں، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس ایک ٹائم کھانے کا ہے اور ایک ٹائم جو ہے مطلب بھوکا سوتے ہیں. تو اس طرح اور بھی بہت مسائل ہے. تو کتنے افراد اس وقت آپ کے زیر کفالت ہیں اندازہ؟ ہمارے پاس کم سے کم روز جو ہے 200-250 بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. گھر جو ہے ابھی ہمارے کوئی ان کے لیے شیلٹر بنایا ہوا ہے جہاں بٹھا کر کے آپ ان کو کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں یا کیا سسٹم؟ وہاں پہ بھی آ کے مطلب ہمارے آفس کے سامنے وہاں پہ مطلب جگہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی کھاتے ہیں اور گھر بھی لے جاتے ہیں وہاں پہ. وہ مخصوص لوگوں کے لیے یا جو چاہے اس فیضیاب ہو جائے؟ جو چاہے مطلب آسانی سے لے سکتا ہے. اس میں ٹائم بھی کافی لمبا ہے، صبح 10 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک. واہ واہ واہ، نان اسٹاپ؟ جی جی، کوئی بیچ میں گیپ نہیں ہے؟ کوئی جیب نہیں ہے اور کوئی مطلب انتظار بھی نہیں ہے کہ نہ کوئی اس طرح لمبا لائن بھی نہیں ہے. مطلب تو یہ جو والنٹیئرز آپ کے ساتھ ہیں یعنی رضاکار، تو یہ رضاکار ہیں یا ان کو کچھ وظیفہ وغیرہ بھی دیتے ہیں؟ نہیں، وظیفہ تو دیتا ہے ان کو، وظیفہ کے بغیر وہ ان کے بھی گھر ہے، مسئلے مسائل ہے، ٹھیک ہے، ان کا بھی بچے ہے، صحیح ہے، تو ان کو وظیفہ بالکل دے رہے. ٹھیک ہے. باقی یہاں بھی جو مطلب ہمارے یار دوست اور مطلب اس طرح مخیر حضرات ہے جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. ایک آدھ کے نام یہاں پر لے لیں جو خاص طور پہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اس میں. ہمارے ساتھ نام تو اچھا لینا اچھا نہیں ہے. بہرحال جتنی بھی ماشاءاللہ علاقے میں ٹھیک ہے بلڈر حضرات ہے اور اس سے علاوہ جو ہے کاروباری حضرات ہے وہ سب ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ہمیشہ ماشاءاللہ جب بھی ہم نے کوئی خدمت کا بولا ہے تو وہ کر دیتے ہیں. وہ باقی اللہ کا مہربانی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس پہ ہم اچھا کوئی تعلیمی ادارہ بھی آپ نے کوئی فری بچوں کے لیے بنایا ہوا، تھوڑا وہ بھی بتا دیجیے. جی بالکل، ہم نے ایک اسکول بنایا خدا کی بستی کے سامنے، گورنمنٹ سے ایک اسکول منظور کرایا جس میں 300-400 بچے پڑھ رہے ہیں ابھی، اور اس میں کتابیں اور یونیفارم اور مکمل مطلب کوئی ہر چیز ان کو فری مل رہا ہے، ان کا کوئی فیس بھی نہیں ہے. یہ خدا کی بستی کے سامنے گلشن سرجانی میں اسکول منظور کرایا گورنمنٹ سے ماشاءاللہ. اور بھی ایسے ہمارے پاس آپ نے علامہ اقبال کے اس مصرعے کو پورا کر دیا، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. بالکل بالکل، یہ تو ہم لوگ آپ سب کا مطلب یہ خدمت اصل کام ہے. اگر ہم یہ سمجھے کہ یہ خدمت اصل عبادت ہے زندگی میں. دنیا میں اللہ پاک نے جو بھیجا ہے نا، بالکل میں نے جو ایک اس کا پورا رزلٹ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے، بس مخلوق کی خدمت. حاضرین کرام، ہم انبیاء کی اگر جو زندگی ہے اس سے اگر تعلیم حاصل کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ پوری زندگی تمام انبیاء 1,24,000 انہوں نے مخلوق کی خدمت کی. اور مخلوق کی خدمت وہ خدمت ہے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو بخ خان صاحب ماشاءاللہ بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں اسی انداز میں اسی استقامت کے ساتھ یہ اپنی خدمات انجام دیتے رہیں گے. میں ان کا نمبر آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں. بخ خان صاحب یہاں پر موجود ہیں، صاحب زادہ ویلفیئر سوسائٹی چیئرمین ہیں یہ بخ خان صاحب زادہ ویلفیئر سوسائٹی کے بخ خان صاحب. ان کا نمبر ہے 03219258,243. یہ نمبر میں نے یہاں پر آپ کے سامنے پکار دیا ہے. آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور بخ خان صاحب کے ساتھ آپ اس قدم ملائیے. یہ آگے چل رہے ہیں اور آپ اس کار خیر میں ان کے ساتھ شامل ہوں تاکہ یہ اس اپنے پلیٹ فارم کو مزید وسیع کر سکیں. اس کے ساتھ ہی میں علامہ صاحب کی طرف چلتا ہوں. گفتگو کا سلسلہ جہاں پہ منقطع ہوا تھا، میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ اللہ رب العزت جب مغفرت کے معاملہ آتا ہے، ہم گئے اللہ سے، ہم نے مغفرت مانگی، تو مغفرت کے لیے رب کی کیا شرط ہے؟ کیا شرط اللہ نے رکھی ہے کہ ٹھیک ہے میں مغفرت دیتا ہوں لیکن اب تم نے کیا کرنا ہے، تمہارا کیا عمل ہوگا اگلا؟ جزاکم اللہ عمار بابر صاحب، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. دیکھو یہ جو توبہ ہے نا، توبہ، اس توبے کے اندر جو ہے نا 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہے
کہ انسان گزشتہ گناہوں پر شرمندہ بھی ہو جائے، الحمدللہ، زبردست، بہت زبردست بات. جتنے بھی گناہ کیے نا اس پر شرمندہ ہو جائے. بالکل، بالکل. نمبر 2 اس کا اعتراف بھی کرے، اپنے آپ کو مجرم سمجھے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھے. بندہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھے گا تو اللہ رب العزت سے معافی مانگے. بالکل. اور تیسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، پختہ پکا ارادہ کر لے. اور چوتھی جو بات یہ ہے نا، اگر کسی کا حق غصب کیا ہے، اگر حقوق العباد میں ڈنڈی ماری ہے تو پہلے کسی پر ظلم کیا ہے جا کر اس سے معافی طلبی کرے. کسی کا دین آئے تو جا کر اس کو کیا کر دے. اور اللہ رب نماز یا اسی طرح اللہ کے حقوق میں جو کمیاں ہوئی ہے، جو فرائض میں، ان کو پھر ادا کر لے اور اللہ سے معافی مانگے. تو یہ چیزیں ہوگی تب اللہ رب العزت. مطلب ایسا تو نہیں ہے نا کہ جی ہم نے سارے کام کیے ہوئے ہیں، سارے گناہ کیے ہوئے ہیں، لوگوں کے دل بھی دکھائے ہوئے ہیں اور ہم نے توبہ بھی نہیں کرنی ہے، ہم نے صرف رب سے معافی مانگ لینی ہے، رب ہمیں معاف کر دے گا، اگلے دن سے ہم دوبارہ وہی کام شروع کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے نا. ایک حدیث آپ کو سنا دیں، ایک حدیث سنا. بالکل، بے شک، بے شک. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کھڑے ہو گئے، فرمایا میرے صحابہ، میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری، اللہ اکبر. اور اگر کسی کا دل میں نے دکھایا ہو، کسی کو میں نے تکلیف پہنچائی ہو تو آج مجھ سے اپنا بدلہ لے لے، قیامت کے دن میں اپنا بدلہ نہیں لے سکوں گا. تو ایک صحابی آئے، اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنا بدلہ لیتا ہوں. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیے. تو اس نے کہا اللہ کے رسول، جس وقت آپ نے میرے کمر پر مارا تھا تو میرے بدن پر کرتا نہیں تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا نکالا اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ختم نبوت کا جو مہر تھا اس نے اس کو بوسہ دیا. کہا کہ میں نے یہ سارا پروگرام اسی کے لیے بنایا تھا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک پیغام دے دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حقوق العباد سب سے اہم اور سنگین مسئلہ ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس کو حقوق العباد میں بندہ ڈنڈی مارتا ہے، کمیاں کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، تو سب سے پہلے ان سے معافی مانگنی ہوگی، تب اللہ رب العزت. ناظرین کرام، مفتی صاحب سے بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی اور ہمارے سامنے مغز آ گیا توبہ کا، کہ توبہ مشروط ہے ہماری ندامت سے، کہ جب ہم نادم ہوں گے اپنے کیے ہوئے گناہوں پر، کہ جب ہم یہ توبہ کریں گے، توبہ اللہ سے مانگیں، مغفرت مانگیں گے، تو ہم نے اپنے کیے ہوئے گناہوں اور خصوصاً حقوق العباد، جس میں کسی کا حق ہم نے کھایا ہوا ہے، غصب کیا ہوا ہے، کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، ہم نے وہ معافی مانگنی ہوگی ان لوگوں سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت کا موقع دے گا. ناظرین، مغفرت لینی ہے تو ہمیں کچھ کرنا بھی ہوگا، ایسے مغفرت نہیں ملے گی. اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف اور آتے ہیں، کوئی سیگمنٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے. خوش آمدید ناظرین، بزم ثناگر میں آپ سب کا خیر مقدم. آپ کا میزبان سید عمار بابر ایک بار پھر حاضر خدمت. مقابلہ ہے کوئی اس کمپٹیشن کا جس کا کہ آپ شدت سے انتظار کرتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں 3 طالب علم، ایک ہی تعلیمی ادارے کے، جامعہ عمر بن خطاب کے، یعنی کہ مدرسہ ہے ایک بہت بڑا اور بہت سارے طالب علم وہاں پہ زیر تعلیم ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں نعمان عدنان، دوسرے کانٹیسٹنٹ ہیں محمد ابرار اور تیسرے کانٹیسٹنٹ ہیں محمد احمد. بلا تاخیر پہلا سوال میں داغتا ہوں نعمان عدنان سے. بتائیے، بہت ہی آسان سوال ہے، پاکستان کس بر اعظم میں واقع ہے؟ جنوبی ایشیا میں. بالکل درست جواب. جی مائک لے لو بیٹا، مائک ہاتھ میں لے لو اور مائک کے اوپر جواب دو ذرا. جی، پاکستان جنوبی ایشیا میں واقع ہے. جنوبی ایشیا میں واقع ہے. دوسرا سوال میں پوچھنا چاہوں گا محمد ابرار سے. بتائیے، پاکستان کے شمال میں کون سا ملک آباد ہے؟ چین. چین. بالکل درست جواب. جامعہ عمر بن خطاب کے بچے بڑی اچھی تیاری سے آئے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. تیسرا سوال میں پوچھتا ہوں محمد احمد سے. بتائیے، پاکستان کے مغرب میں کون سے ممالک موجود ہیں؟ افغانستان میرے خیال سے. افغانستان. مغرب میں ایک ملک کا نام بتا دیجیے جو مغرب میں اس کے موجود ہے. چین. نہیں، چین تو مغرب میں نہیں ہے نا، مشرق میں ہے. جواب درست نہیں ہوا. میں دوسرا سوال، اگلا سوال نعمان عدنان سے پوچھوں گا اور میں آپ کو کرائیٹیریا بھی بتا دوں. جو بھی کانٹیسٹنٹ سب سے زیادہ جوابات دے گا وہ اگلے مقابلے میں جائے گا. وہ ایک بھی ہو سکتے ہیں، وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال میں پوچھنا، کوہ ہمالیہ، کوہ قراقرم اور کوہ ہندوکش سے گھری ہوئی پاکستان کی چین کی سرحد کی لمبائی کتنی ہے؟ کتنی طویل ہے وہ؟ 595 کلومیٹر. بہت خوب، بہت شاندار جواب دیا نعمان عدنان نے. اور میں مائک محمد ابرار کی طرف بڑھاتا ہوں.
اور ان سے سوال کرتا ہوں، بتائیے افغانستان کے ساتھ پاکستان کی سرحد کیا کہلاتی ہے؟ ڈیورنٹ لائن. بہت شاندار جواب دیا، ڈیورنٹ لائن. یہ تو سوالات کے جوابات اچھے طالب علموں کو علم نہیں ہوتے، اور جامعہ عمر بن خطاب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنے اچھے طالب علم آپ وہاں سے پروڈیوس کر رہے ہیں. اگلا سوال میں پوچھتا ہوں محمد احمد سے، بتائیے پاکستان کو کتنے قدرتی علاقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ 6 علاقوں میں. درست جواب. اگلا سوال میں پوچھتا ہوں، اور یہ سوال اسلامی سوال ہے، اور اس سوال کے لیے پہلے کنٹیسٹنٹ میرے ساتھ جو موجود ہیں ان سے میں کرنا چاہوں گا، یعنی کہ نعمان عدنان. بتائیے حضرت خالد بن ولید کہاں پر پیدا ہوئے؟ حضرت خالد بن ولید مکہ میں پیدا ہوئے. مکہ میں پیدا ہوئے. درست جواب. اگلے سوال کے لیے محمد ابرار، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس خلیفہ راشد کے کزن تھے، یعنی کہ چچیرے بھائی تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی حضرت عمر فاروق کے چچیرے بھائی تھے. تیسرا سوال محمد احمد سے، بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو کس لقب سے نوازا؟ جواب نہیں دے سکے، اور اس کے ساتھ ہی اس مقابلے کا اختتام ہوا. اور میرے 2 شروعات کے جو طالب علم ہیں، کانٹیسٹنٹ ہیں نعمان عدنان اور محمد ابرار، نے آج کے اس مقابلے کو بغیر کسی غلطی کے ساتھ جیت لیا ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ یہ فائنل تک پہنچے. اس کے ساتھ ہمارے مقابلے کا اختتام ہوا، اور میں علامہ صاحب کی طرف چلوں گا، اور علامہ صاحب سے ایک آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ علامہ صاحب مغفرت کے حوالے سے کوئی پیغام ہماری امت کو آپ دے دیجئے، مغفرت کے عشرے کے حوالے سے مختصر سا کوئی پیغام ان کو دے دیجئے. بس مغفرت کے حوالے سے بس پیغام یہ ہے کہ یہ جو زندگی کا کچھ پتہ نہیں، ٹھیک ہے، اور رمضان کی یہ جو دن باقی ہے، راتیں باقی ہے، نہ معلوم کہ آئندہ ہماری زندگیوں میں رمضان آئے یا نہ آئے. اسی رمضان کو ہم غنیمت سمجھ لے اور اللہ کی بارگاہ میں بھرپور انداز سے معافی مانگ لے. ایک لمحے کو بھی ہم ضائع نہ کرے، ایک سیکنڈ کو بھی ضائع نہ کرے، ٹھیک ہے، اور ہر وقت اللہ رب العزت کے حضور جو ہے گڑ گڑا کر معافی مانگے، آمین کہ آمین. اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرمائے. ناظرین کرام، مفتی فیض رحمان صاحب کا میں شکر گزار ہوں، میں بخت صاحب کا شکر گزار ہوں، میں جو کنٹیسٹنٹ آئے کوئز کے لیے ان کا شکر گزار ہوں، اور جو نعت خواں حضرات یہاں پر آئے سبھی کا شکر گزار ہوں کہ اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت نوازا. ناظرین، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جو غلطیاں ہم نے کر لیں، جو کوتاہیاں ہم نے کر لیں، انشاءاللہ ہم اعادہ کریں گے کہ اب وہ غلطیاں دوبارہ نہیں کریں گے، اور یہی شرط ہے قبولیت توبہ کی. یہ ذہن نشین ہو جائے کہ جب تک ہم پچھلے گناہوں پر نادم نہیں ہوں گے، ان غلطیوں پر نادم نہیں ہوں گے، ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ کی قبولیت کی شرط ہماری ندامت ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس عشرہ مغفرت میں انشاءاللہ تعالی ہم توبہ کریں گے، لیکن نادم ہونے کے بعد، اور توبہ اس صورت میں کریں گے کہ آئندہ انشاءاللہ ہم وہ غلطی نہیں کریں گے. تو رب کائنات سے پوری امید ہے کہ پروردگار کے خزانے دراز ہیں، وہ ہمیں معاف کر دے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عمار بابر کو اور دیگر مہمانوں کو اجازت دیجیے کل تک کے لیے. کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ و نگہباں. پاکستان زندہ باد. اور اس کے ساتھ ہی نعت کے لیے قاری عبید اللہ. بسم اللہ. ازل کی خوشبو ہو جس میں کوئی بتائے تو نام ایسا وہ نام احمد کے پھول پر سے بیان ایسا کلام ایسا ازل کی خوشبو وہی ہے قرآن وہی ہے فرقان وہی ہے رب جس کا ہے ثنا خواہ وہی ہے قرآن وہی ہے
وہی ہے رب جس کا ہے ثنا خواں فرشتے پڑھ کے جھومتے ہیں درود ایسا سلام ایسا ازل